جب تمہیں غم ہو نا تو دو چیزیں ایسی ہیں جو تمہارے لیے سہارا بنیں گی، تمہیں موٹیویٹ کریں گی۔ آج سارا زور ٹیبلٹ پہ لگایا ہوا ہے، نفسیاتی ڈاکٹر بھی عام طور پر گولیاں دے دیتے ہیں ڈپریشن کی، آپ سو جاؤ آرام کرو۔ دو چیزیں کسی بھی شخص کے لیے بہت ضروری ہیں مصائب کو جھیلنے کے لیے، وہ کیا ہے؟ ایک صبر، صبر کا معنی روکنا، اپنی بریکوں کو ٹائٹ کرنا چاہیے۔ واویلا مچانا، بات بات پہ چیخ و پکار کرنا اور بات بات پہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک پورا طوفان بدتمیزی کھڑا کر لینا، یہ شریعت کی نظر میں کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا اپنے آپ کو روکنا سیکھو، بریکیں مضبوط کرو اپنی۔ آج کیا کہتے ہیں دنیا، کیا ہمیں سکھاتی ہے کہ غصے کو جب غصہ آ رہا ہو نا تو نکال دینا چاہیے، اس سے انسان ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ نہ یہ شریعت کی تعلیمات نہیں ہے، وقتی طور پہ ٹھنڈا ہوتا ہے لیکن پھر اس میں غصے کو برداشت کرنے کی طاقت آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ انسانی فطرت یہ ہے کہ جس چیز جو قوت آپ کی استعمال ہوگی نا وہ قوت بڑھتی ہے۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں، آپ اگر اپنے ہاتھوں سے ویٹ اٹھاتے رہیں گے تو ہاتھ مضبوط ہوں گے، ویٹ اٹھانے کی طاقت بڑھے گی، کم نہیں ہوگی۔ تو غصے کو جب برداشت کرنا سیکھیں گے تو برداشت کرنے کی قوت بڑھے گی آپ کی، اور اگر غصہ جب آیا آپ نے نکال دیا، اگل دیا، تو اس سے آپ کی بریکیں فیل ہو جائیں گی۔ تو غصہ جاری کر کے ٹھنڈا ہوتا ہے انسان، لیکن وقتی طور پہ ہوتا ہے، اندر سے وہ بگڑتا رہتا ہے۔ تو اس لیے اسلام میں غصہ پینے کے فضائل ہیں، غصہ جاری کرنے کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ہاں کوئی مجبوری ہو اور بعض احکام ایسے ہیں جہاں غصہ جاری کر دینا جائز ہے، لیکن نارملی جو عمومی جو حکم ہے غصہ پینا۔ تو صبر، اس کے ذریعے مدد طلب کرو، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے۔ نماز کے ذریعے مدد کیسے ملے گی؟ کہ جب انسان کسی کے لیے قربانی دے رہا ہوتا ہے تو جس کے لیے قربانی دے رہا ہے اس سے تعلقات اچھے ہوں گے، اس کی محبت دل میں ہوگی تو قربانی آسان ہو جائے گی۔ اب مسلمان پر جو کچھ آزمائش آتی ہے وہ تو اسلام پہ چلنے کی وجہ سے آ رہی ہے نا، تو اسلام پہ چل رہا ہے اللہ کے لیے، تو جب اللہ سے دوستی مضبوط ہوگی تو پھر یہ قربانی اور یہ صبر اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور اللہ سے دوستی کا بہترین ذریعہ نماز ہے، کیونکہ آپ جیسے ہی نماز سے باہر نکلتے ہو نا آپ کے سگنل پوری دنیا سے بحال ہو جاتے ہیں، ہر خبر آپ سنتے ہو، ہر چیز آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، لیکن جیسے ہی تکبیر تحریمہ کہہ کے آپ نیت باندھتے ہو تو ساری دنیا سے رابطہ آپ کا منقطع، تو اللہ سے رابطہ آپ کا بحال ہو جاتا ہے۔ تو انسان کی فطرت ہے جس چیز کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارتا ہے اس سے محبت بڑھتی ہے۔ میں لوگوں کو مثالیں دیتا ہوں نا، گدھا بھی پال لیں گے نا تھوڑے دنوں میں اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے انسان کو۔ تو کوئی حسین، کوئی خوبصورت بچہ لے کے پالیں گے، اچھا بچہ ہوگا، اس کی اچھی طبیعت ہوگی تو کتنی زیادہ محبت ہو جاتی ہے لوگوں کو۔ تو اللہ کی ذات سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ تو اگر اللہ کے ساتھ رہنا شروع کر دیں گے نماز کے ذریعے تو بہت زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے پیدا ہو جائے گی، اور آپ کو یہ احساس ہوگا کہ یہ دنیا دار فانی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے بزرگوں کو جب کوئی ٹینشن ہوتی تھی نمازیں شروع کر دیتے تھے، وہ نماز میں ان کا دل پھر اور زیادہ لگتا تھا۔ تو یہ انسان کے لیے بہترین تسلی کی چیز ہے۔ غیر مسلموں کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، وہ بس گولیوں کے علاوہ اور تھوڑی بہت ان کو موٹیویشن مل جاتی ہے، باقی کوئی ان کے پاس موٹیویشن کا ذریعہ نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا نماز اور صبر کے ذریعے مدد طلب کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کیا مطلب؟ صبر کے ذریعے تمہاری بریکیں بھی مضبوط ہوں گی اور تمہارے اندر قوت برداشت بھی پیدا ہوگی، اور ایک اور بات ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہی، وہ کیا؟ اللہ تمہارے ساتھ ہو جائے گا۔ تو ظاہر ہے جب اللہ ساتھ ہو جائے گا تو وہ بھی تمہارے دل کو تھامے گا۔ جیسے قرآن میں حضرت موسیٰ کی ماں کے بارے میں آتا ہے نا، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا، ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل کو تھام لیا۔ ان کادت لتبدی بہ، حضرت موسیٰ کی ماں نے جب بچے کو صندوق میں ڈالا اور وہ صندوق فرعون کے محل میں گیا تو اب حضرت موسیٰ کی ماں کا دل چاہ رہا تھا میں جا کے بتا دوں کہ میرا بچہ ہے، بتا دیتی تو ظاہر ہے وہ قتل کر دیتے۔ تو ایسے موقع پر حضرت موسیٰ کی ماں نے کچھ صبر کیا اور اس کی برکت سے باقی کی توفیق اللہ نے دے دی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ قریب تھا کہ جا کے بتا دیتی، لیکن اب اللہ نے ان کے دل کو مضبوطی سے تھام لیا اور ان کو مزید برداشت کی طاقت پیدا کر دی۔ تو کچھ کام آپ کریں گے، باقی کام اللہ کرے گا، کچھ اللہ بھی آپ کے ساتھ ہو جائے گا، اس سے آپ کو مصیبتوں کو برداشت کرنا اور آسان ہو جائے گا۔ اور انسان کے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے موت۔ دنیا میں آدمی ہر چیز برداشت کرتا ہے، موت کوئی نہیں چاہتا۔ تو اللہ نے اس سب سے بڑی مصیبت کا ذکر کیا کہ تم اگر اللہ کے لیے مصیبتیں برداشت کر رہے ہو اور تم پر مصیبتیں آ رہی ہیں
تو یہ ناکامی کی علامت نہیں ہے، یہ تمہارے کامیاب ہونے کی دلیل ہے۔ اس لیے کہ جو سب سے بڑی ناکامی جس کو دنیا میں سمجھا جاتا ہے وہ موت ہے، تو اللہ کے لیے اگر کوئی مر بھی گیا نا تو وہ مرا ہی نہیں ہے، وہ تو حقیقت میں زندہ ہو گیا ہے، تو وہ تو اور زیادہ فضیلت کی چیز ہے۔ تو جب موت جیسی مصیبت بھی نعمت ہے تو چھوٹی موٹی مصیبتیں کتنی بڑی وہ کیوں نعمت نہیں ہوں گی؟ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں۔ اللہ کے راستے کا مفہوم بہت وسیع ہے، میدان جہاد میں لڑتے ہوئے، حق بیان کرتے ہوئے، کسی بھی طرح حق کی وجہ سے کسی کو شہید کیا جائے۔ حتیٰ کہ جو صحافی حق بیان کرتے ہیں اور صحیح باتیں کرتے ہیں، ان کو حق بیان کرنے کی وجہ سے قتل کر دیا جاتا ہے، تو وہ بھی اس فہرست میں داخل ہے، کیونکہ جو بھی حق کی خاطر قتل کیا جائے گا وہ سارے اس میں داخل ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔